الحمد لله الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود پاک پڑھیے، سارے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے. ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبت ذی احترام علماء کرام حاضرین و سامعین، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سجی اس خوبصورت بزم میں میں اور آپ حاضر ہیں. ایک بڑا ہی اچھا پرمغز خطاب میں نے اور آپ نے سنا ہے. اللہ تعالی حضرت کے علم و فضل میں برکت فرمائے. اور اب میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بہت لمبی چوڑی نہیں، کچھ دیر میں نے آپ سے بات کرنی ہے. یہ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے. ہر ریاکاری سے، ہر بناوٹ سے، ذاتی تشہیر سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ کو پتہ ہے یہ موبائل ویڈیو کو اتنا ضروری کام تو ہے نہیں کہ بندہ تھک ہی جائے اور ہر چیز کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا پسند کرے. یہ بس خاص ہی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. تصویر اتنا ضروری کام نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پہلے کسی بزرگ کی کسی سے ملاقات کراتا تھا تو کہتا تھا حضرت صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں. اب وہ کہتا ہے حضرت صاحب ذرا اس کو قریب کریں، آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی. اب کوئی پہلے بزرگ سے ملتا تھا تو دعا کا مطالبہ کرتا تھا، اب لوگ کہتے ہیں سیدھے ہو جائیں، آپ کے ساتھ فوٹو کھنچوانی. اس قدر شدت نہ کریں چیزوں میں. اس آدمی کا شوق ہو جاتا ہے نا، میں گنا جاؤں، میں شمار کیا جاؤں، میں اچھا لگوں، تو وہ اچھا لگ ہی نہیں سکتا. جس کی توجہ ہو جاتی ہے نا کہ میں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں تو وہ اس کی ٹینشن نہیں جاتی کہ میں اچھا لگ رہا ہوں، اور پھر کپڑوں پہ توجہ رہتی ہے. اس کا ذہن بن جاتا ہے آگے بڑھنے کا، اپنا آپ دکھانے کا. اس کے لیے مسائل بنتے، وہ بیچارہ پھر اپنے آپ سے نکل نہیں پاتا. اس لیے تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور آپ لوگ بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ جن کو جگہ میسر آتی ہے. میں نے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی صرف اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری عظمتیں اور شانیں بیان فرمائی ہیں. ایک مقام پہ فرمایا کہ میں نے محبوب علیہ السلام کو بشیر بھی بنایا ہے اور نذیر بھی بنایا ہے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنایا ہے. ایمان کی تعریف بھی بزرگوں نے یہی لکھی، الایمان بین الخوف والرجاء. اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کی رحمت کی امید رکھنا، اس کی درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے. حضور ڈر بھی سناتے ہیں. نبی کریم نے ڈر سنایا ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں. حضور نے ڈر سنایا ہے. دوزخ کا بھی ڈر سنانا ہے، فکر آخرت بھی بتائی ہے، سارے ڈر سنائے. اور قرآن پاک نے علم کی تعریف بھی یہی کی ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں، رب سے زیادہ ڈرنے کا نام علم ہے.
اگر آپ میں خوف خدا زیادہ ہے تو پھر آپ کی معلومات بھی زیادہ ہیں، اور اگر آپ صرف باتوں کی گورکھ دھندے کے قائل ہیں تو پھر تو لفظ تو طوطے کو بھی یاد کرا دیے جائیں تو وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے علم سے لیا کیا، حاصل کیا کیا؟ بھائی حضور نے ڈرایا ہے، ڈرایا بھی ہے، اور میرے نبی پاک نے خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ اللہ فرمایا کہ محبوب خوشخبری بھی دیں گے اور ڈرائیں گے بھی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے محبوب کو اللہ کی طرف بلانے والا بنایا ہے، اللہ کے اذن سے، اور چمکتا ہوا آفتاب بنایا ہے۔ پچھلی آیت میں بتایا کہ حضور ڈر بھی سنائیں گے، خوشخبری بھی دیں گے، لیکن تیسری آیت میں یہ فرمایا کہ کام حضور کے دونوں ذمے ہیں۔ لیکن رب فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب سے یہ کہا ہے کہ ہیں آپ نذیر بھی ہیں آپ بشیر بھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں، پر محبوب آپ نے زیادہ یہ کرنا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نے مومنوں کو زیادہ خوشخبری ہی دینی ہے۔ کیا خوشخبری دینی ہے؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان پر ان کے رب کا بڑا ہی فضل ہے، ان پر ان کے رب کا بڑا ہی۔ ہمارے ہاں نا مایوسیاں پھیلانے والوں کی تعداد اب زیادہ ہو گئی ہے۔ اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، مسلمان ہر جگہ ہی پریشان ہیں۔ میری جماعت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، جی بس ہر جگہ ہم ہی ہیں جو کمزور ہیں، ہم ہی لڑ رہے ہیں، ہمارے اندر ہی ساری کمزوریاں ہیں۔ مایوسیاں پھیلاتے ہیں لوگ، بلکہ ڈیوٹی کرتے ہیں مایوسی پھیلانے کی، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ایک بڑا سیانہ کالم نویس ہے، اس نے اگلے دن کالم لکھا تھا کہ ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا تو ایک پوتا اپنی دادی سے پوچھنے لگا کہ اماں جی اب چودھری کون بنے گا؟ تو دادی کہنے لگی اب اس کا بیٹا چودھری بنے گا۔ تو اس نے کہا اماں اگر اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا؟ تو کہنے لگی پھر اس کا بیٹا بنے گا۔ تو کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ تو دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن سکتا، چودھری انہاں دے کروں ہی بننا ہے۔ یہ اس نے مثال دے کے کہا جی پاکستان میں چند چودھری بن گئے، اب کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ تو ہر آدمی بات سن کے فٹافٹ ہر بندے کے ساتھ متفق ہونے والا نہیں نہ ہوتا۔ تو میرا اس سے کبھی کبھی رابطہ ہوتا ہے، میں نے انہیں بڑا بھرپور پیغام بھیجا، میں نے کہا بھول گئے ہیں، غلط بات ہے، میں نے تو غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے دیکھے ہیں، ہاں میں نے دیکھے، میں نے تو دیکھے، امیر کا بچہ نہیں پڑھتا تو دروازے پہ چوکی دار ہے، اور غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی ادارے کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ غریب کا بچہ چودھری نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہا؟ حضرت عمر نہیں کہا کرتے تھے تھا تو میں اونٹ چلانے والے کا بیٹا پر محمد عربی کے لڑ لگا ہوں تو ساری امت چلانے کا طریقہ آ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کمزوریاں کو پھیلاتے ہیں۔ کس نے آپ کو کہا؟ جینے کا حوصلہ سیکھیں، مزاج پیدا کریں۔ یہ کمزور باتیں کرتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں۔ کس نے کہا؟ میں ملک سے باہر تھا، یورپ کے خطے میں، تو مجھے ایک شخص کہنے لگا جی پاکستان کا بڑا برا حال ہے، مولوی بھی برے، پیر بھی برے، سیاستدان بھی برے۔ وہ میں نے کہا تیری نہیں غلطی، ہم ایک دوسرے پہ تنقید ہی اتنی کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ لگتی ہے کہ ان میں اچھا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ یقین کریں جعلی پیروں پہ اتنی تنقید ہوئی ہے، لوگوں نے اصلیوں کا مرید ہونا بھی بند کر دیا۔ ہاں ہاں، اصل کا ادب بھی لوگ چھوڑ گئے، کیونکہ ہم نے کسی کو میرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں اچھا، یہ میں نے پروگرام بنا لیا ہوا ہے، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرا تو ٹھیک ہی کوئی نہیں۔ تو ہم مایوسی پھیلاتے ہیں نا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کہنے لگے جی قوم میں بھی نفسا نفسی ہے، لوگ بھی سارے بڑی بری حالت ہے۔ میں نے کہا تم باہر بیٹھ کے پاکستان کی تصویر دیکھتے ہو اور کسی مایوس آدمی سے تمہاری ملاقات ہو گئی ہے، تمہیں کس نے کہہ دیا سارے لوگ برے ہیں؟ میرے نبی پاک کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا سارے لوگ برے ہو جاؤ۔ کنتم خیر امتن، یہ دنیا کی بہترین امت ہے، یہ بہترین امت ہے دنیا کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سارے لوگ برے۔ آپ جیب میں ڈالیں پیسے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلام دے۔ یہ میں اس کام کو نہ ناجائز سمجھتا ہوں نہ برا کہتا ہوں، لیکن بات تھوڑی آپ کو پتہ ہے پھر اگر نوٹ ایسے برسنے لگ جائے نا، نذرانہ بڑے احترام کے ساتھ، اس کا رنگ اور ہے، وہ اسی طرح دیا جائے تو پیارا لگتا ہے جو انداز حضور نے سکھایا ہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے میلاد کے سٹیجوں پر بھی بس نوٹوں والوں کا قبضہ ہوتا ہے، جس کو دت ہی نہیں ہوندی وہ پیچھے بیٹھا ہوندہ ہے بیچارہ،
ہاں ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس سے بچیں اس کام سے. ویسے بھی یہ کوئی ضروری تھوڑا ہے، میں 10 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں. اگر کوئی پیسوں کا چکر ہوتا تو پھر یہ سفر نہیں ہوتا تھا، پھر تو میں پہلے کہتا کہ اکاؤنٹ میں کچھ ہے آئے گی تو مجھے حوصلہ ہوگا. تو آپ ہر آدمی کو ایک نظر سے تھوڑا تو لیں گے. میں اس کو ناجائز اور غلط نہیں کہہ رہا، لیکن گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. ہاں، اور یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. آپ خدمت کریں، سادات کی خدمت کریں، علماء کی، لیکن اس کا سٹائل ہے، اس کی ایک مٹھی ہے، اس میں بڑا ہی ادب ہے، اس میں بڑا پیار ہے، اس میں بڑا حسن ہے. اور دیکھیں اس طرح سے کرنے سے بڑا معاملہ بڑا مزیدار ہو جائے گا. اور یہ تو بڑے پیارے لوگ ہیں نا جو اسٹیجوں پہ ہوتے ہیں، یہ بڑے شاندار ہیں. تو ان کو چاہیے زیادہ معیاری، یہ ہمارا سٹیج سب سے معیاری، لوگوں نے سب کچھ اس سٹیج سے سیکھنا ہے. پھر پتہ جنا نات کا ساڈے اگے بڑے سیانے نے، نوٹاں والے دا نام یاد کر لیندے نے، کہندے نے شعر ہونا حاجی صاحب دی نظر ہے. اور میں کہا شدائیا جڑا نبی پاک دے نام دا شعر سی وہ بندے دی نظر کیویں ہو گیا؟ جو حضور کے دیکھیں نا، غزل کا شعر تو کسی کے نام ہو سکتا ہے، تو نبی پاک کے نام کا شعر بندے کی نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس چکر سے باہر آئیں آپ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنے والا ہے، اللہ فضل فرمانے والا ہے. توجہ ہے نا میرے سنگیوں کی؟ آپ نے غور کرنا ہے میری بات پر. تو میں نے اس سے کہا یار پاکستان کے اندر اگر سارے مولوی برے ہوتے ہیں تو حکومت تو بالکل مدرسے نہیں بناتی، لیکن ہر سال مدارس سے علماء پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ حافظ بنتے ہیں کہ نہیں؟ مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، قرآن پاک سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو مولوی اگر برے ہوتے تو پڑھاتے نا. تو یہ پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے مولوی برے. سارے سیاستدان بھی نہیں برے، ان میں غلطیاں آ گئی ہیں، پر ہیں تو ہمارے اپنے نا. جو اپنا ہوتا ہے نا بیٹے، اگر غلط ہو جائے تو اسے سمجھایا جاتا ہے، گھر سے تھوڑی نکالا جاتا ہے. یہ غلط ہیں لیکن ان کو سمجھائیں گے، ان پہ تنقید کریں گے، کھل کے ان کے خلاف بات کریں گے، پر دل میں یہ رکھیں گے کہ ہم نے انہیں سمجھانا ہے، ہم نے انہیں قائل کرنا ہے. انگلی زخمی ہوگی تو اس کا علاج کرائیں گے، کاٹ کے تھوڑا پھینک دیں گے. یہ ہمارے اپنے. اور جہاں تک بات رہ گئی عوام کی کہ نفسا نفسی ہے، تو میں نے کہا تم غلط کہتے ہو، نفسا نفسی جھوٹ بولتے ہو. میں نے تو دیکھا ہے، 35 سال ہو گئے تھے اماں کی شادی کو، اس نے رضائی نہیں نکالی تھی، اس کے جہیز کی تھی. پر جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا نا تو اماں نے وہ والی رضائی نکال کے بھی غریبوں کو دے دی تھی. اور میرے بھائی جس بیٹی نے خود مشین پہ بیٹھ کے اپنا جہیز خود تیار کیا، بیچاری غریب کی بیٹی تھی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئیں جہیز بناتے، لیکن کسی نے اس کو بتایا کہ نا سیلاب آ گیا ہے اور کچھ لوگوں کے مکان بہہ گئے ہیں، ان کے پاس سونے کو بیٹھنے کو کوئی چیز نہیں. تو اس بیٹی نے کہا ابا میں 3 کپڑوں میں بھی چلی جاؤں. اس قوم کو برا کہتے ہو، اس قوم کو، میری مٹی کے لوگوں کو برا کہتے ہو. اور سنگیو آج بھی ایک بابا جی کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے تو 14 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں. اس قوم کو برا کہتے ہو. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. مایوسیاں نہ پھیلاؤ، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سارے لوگ برے ہو جائیں. خوشخبری دیں، الحمدللہ اس امت میں بڑے بڑے شاندار لوگ پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے عظیم لوگ پائے جاتے ہیں. میں اشارہ نہیں کرتا، لیکن ابھی بھی محفل میں بیٹھے اگر کسی کلین شیو نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں میری بات سن کے، پھر میں کیسے کہہ دوں کہ میری مٹی بالکل بے آبرو ہو گئی ہے؟ پھر تو مجھے کہنا پڑے گا کہ نا امید نہیں اقبال اپنی کشت ویراں سے، اور ذرا سی نم ہو، فل بارش نہ ہو بس ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور یار ابھی بھی محفل میں بیٹھے اگر کسی نوجوان کی کلین شیو کی کالج کے لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اس قوم کو برا کہتے ہو. یہ قوم گناہگار تو ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ سے بڑا ہی پیار کرتی ہے، یہ بڑی محبت کرتی ہے، ان کے دل تڑپتے ہیں حضور کے نام پر. خوشخبری دیں، پیار کریں. حضور نے خوشخبریاں بانٹی، نبی کریم نہ کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتے تھے، حضور پیار کرتے تھے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی شخص کا ہو. ہمارے ہاں جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لوگ اس کو معاشرے سے کاٹ دیتے. یہ بزرگ پتہ زیادہ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو بچے انہیں پوچھنا چھوڑ جاتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں،
اور کئی دفعہ حج عمرہ بھی کرا دیتے ہیں، لیکن انہیں اپنے مشوروں میں شامل نہیں کرتے۔ یار کو روز فون کرتے ہیں کہ آج روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا تو کٹھے کھائیں گے، تو کبھی کبھی ابا کو بھی کرنا چاہیے نا کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا، میں آؤں گا نا تو میں ایک نوالا آپ کے منہ میں ڈالوں گا، ایک اپنے منہ میں ڈالوں گا۔ کبھی اماں کو بھی فون کرے نا کہ اماں آج تو نے روٹی نہیں کھانی، میری مرضی کے پروٹھے بنانا۔ او یار ادھر دیکھ، قیمتی ہوٹل پہ فون کرو اتنے چاہ سے، جنہوں نے تم سے ہزاروں روپیہ لینا ہے، وہ اتنے برتن صاف نہیں کرتے۔ جس اماں کے ہاتھ کانپتے ہیں نا، اور اس کو 6 سال ہو گئے اس نے کبھی روٹیاں نہیں پکائیں، اسے کہہ کے دیکھ، کبھی کہہ کہ اماں میرا دل کرتا ہے آج تیرے ہاتھ کی کھاؤں، کبھی کہہ تو صحیح، اماں جی نہیں میں نے آج بیگم کی نہیں کھانی، تیرے ہاتھ کی کھانی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ اسی طرح اس بوڑھی کو جوانی دے گا جس طرح حضرت زلیخا کو عطا فرمائی، اور وہ تازی ہو جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کہتے ہیں میں نے پکا کے چھوڑنی ہے، پیڑا ہو جو نہیں کڑیوں میں ہی پکانی ہے، کیونکہ یہ محبت۔ لیکن ہم نے نا بوڑھوں کو کاٹ دیا، بیمار ہو گئے تو بس ڈاکٹر نے کہا جی خدمت کریں، تو کیا مطلب ہے؟ آپ انہیں شامل کریں، کبھی کبھی موٹر سائیکل پہ بٹھائیں، ابا جی کو کہیں آپ منڈی چلیں سبزی خرید کے لاتے ہیں، ابا جی کو کہیں ابا جی آؤ سوٹ لینے ہیں، ایک میں نے اور ایک آپ نے، چلے تھوڑا سا نا خوشخبری دیں، پیار بانٹیں، یہ بوڑھے تندرست ہو جائیں۔ سنیں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا تو راشا تاری ہوتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہ اس بیماری سے بچوں گا نہیں، میں نے نا ایک صحابی سے کہا کہ میری جرت تو نہیں، میرا بنتا تو نہیں، پر اگر میرے کریم محبوب علیہ السلام کا کوئی پھیرا ہو نا میرے گھر کی طرف، تو محبوب سے کہنا ایک دفعہ اگر مجھے زیارت ہو جائے تو شاید میں بھی آسانی سے دنیا سے چلا جاؤں۔ چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ محبوب سے کہنا ایک دفعہ حضور کا اگر جلوہ ہو، ظہر سے پہلے حضور کو خبر ملی، خبر تو محبوب کو پہلے سے ہے، غیب کی کنجیاں حضور کے ہاتھوں میں، پر یہ سارا کچھ بھی تعلیم امت کے لیے۔ خبر ملی تو زور پڑھا کے حضور نے فرمایا چلو بھئی سعد کا پتہ لینے چلیں۔ پیر پتہ لیتے ہیں آج کل، پر مرید کا تگڑا ہونا شرط ہے۔ غریب مرید ہو تو پھر تو کہتے ہیں اس کو لنگر دے دو، وہیں پہنچا دو، کھا لے گا تو شفا ہو جائے گی۔ یہ ظلم ہے۔ اگر وزیر بھی ٹائم نہ دے گا اور پیر بھی یہ رویہ کرے گا تو غریب بیچارہ جائے گا کہاں؟ اس کے لیے جگہ کون سی بچے؟ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ درویشی بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری۔ میرے نبی کریم علیہ السلام ظہر پڑھا کے تو تیمارداری کرنے آ گئے۔ حضرت سعد کہتے ہیں حضور آئے تو میں رویا، میں نے عرض کی محبوبہ میری ایک ہی بیٹی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اللہ نے مجھے بڑی دولت عطا فرمائی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے ساری دولت اللہ کے رستے میں دے دوں۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں بھائی، یہ مسئلہ بھی سن لیں، مسئلہ بھی سن لیں۔ حضور نے فرمایا چوتھا حصہ اللہ کے رستے میں دے، 3 حصے اپنی بیٹی کو دے۔ حضرت ابی بن کعب نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ ساری دینی ہے، فرمایا نہ بھائی، 3 حصے بچوں کو دے، چوتھا حصہ اللہ کے رستے میں، وصیت چوتھے حصے میں جائز ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عرض کی تھی حضور ساری دینی ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ، 3 حصے بچوں کو دے۔ ایک بندہ ہے جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، انہوں نے کہا حضور سارا کچھ ہی دینا ہے، فرمایا تو لے آ تیرا سارا ہی قبول ہے، تو لے آ تیرا قبول ہے سارا۔ باقیوں کو کہا چوتھا حصہ۔ اور کیا شاندار لفظ ہے ترمذی کے، محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے جس کے بھی پیسے آئے ہیں میں نے بیگانے سمجھ کے خرچ کیے، جب ابو بکر صدیق کے آئے ہیں تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، اپنے سمجھ کے۔ یہ معیار ہے نا ان کی زندگی، اپنے سمجھ کے خرچ۔ سنگیو غور کرنا، حضرت سعد کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا تو چوتھا حصہ وصیت کر، 3 حصے بیٹی کو دے۔ اور جب میں وصیت کر چکا تو نبی کریم نے فرمایا تو پریشان کیوں ہو گیا ہے، کیوں وصیتیں کر رہا ہے؟ توجہ ہے نا میری بات کی، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیمار ہو گیا ہوں، بچوں گا نہیں۔ کہتے ہیں میں بڑی پریشانی میں کہہ رہا تھا، نبی کریم نے میری بات سن کے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور فرمانے لگے تو بلا وجہ پریشان ہو گیا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا،
اور 2 جملے حضور نے فرمایا ابھی تیری وجہ سے اللہ کفر کا نقصان کرے گا، اسلام کا فائدہ کرے گا، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوئی دوائی نہیں دی نبی پاک نے۔ ہم تو بیمار کا پتہ لینے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہو کتنی اچھی صحت سی، تیرا کیا حال ہو گیا، وہ بیچارہ اور پریشان ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، تیری وجہ سے کفر کا نقصان ہوگا، اسلام کا فائدہ ہوگا، ابھی تو اللہ لمبی عمر دے گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں حضور نے اس طرح خوشخبری دی، اس طرح میری دل جوئی کی کہ ظہر کے بعد نبی کریم میری تیمارداری کر کے گئے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، قدموں پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ ظہر کے بعد تیمارداری کر کے گئے اور عصر کی نماز میں نے مسجد نبی میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ تھوڑا تھوڑا نا ایک دوسرے میں شوق پیدا کریں، شوق پیدا کریں۔ ایک بات بتاؤ، ادھر آپ بولے نا یار، آپ بولتے ہیں تو مجھے تھوڑی دقت ہوتی ہے، میں بڑی دور سے آیا ہوں تو میں نے تو چلے ہی جانا ہے، آپ نے ادھر ہی ہیں، ایک دوسرے سے کھول کے باتیں کرنا، پر تھوڑا سا ٹائم ہمیں تو دے دیں، آپ کی مہربانی۔ چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ تھوڑی توجہ تو کرے نا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگر تھوڑی تھوڑی خوشخبری دیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ لوٹ مار کے پیسے ہوں اور 3 دفعہ بندہ دن میں مٹن کھائے، وہ زیادہ ٹھیک ہے کہ بندہ 600 روپیہ دیہاڑی لے اور دوپہر کو اچار سے کھائے، شام کو چٹنی سے کھائے، سویرے دہی سے کھائے؟ زیادہ اچھا کون ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو برکت دے۔ ہم نا غریب آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اور غریب آدمی کو کہنا چاہیے میں غریب ہوں، لٹیرا تو نہیں نا، میں مزدور ہوں، میرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں پر کسی کا خون تو نہیں نا میرے ہاتھوں کو لگا ہوا۔ اور بھائی دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ تھوڑا سا نا غریب آدمی کو چاہیے کہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، پیار کرے، محبت بانٹے۔ اور آپ بھی جب کوئی بندہ غریب ہو نا تو اس کی اس طرح اشک شوئی کریں کہ اسے محسوس ہو کہ میرے ساتھ لوگ ہیں۔ جب کوئی چودھری ظلم کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم ڈر جاتے ہیں، ظلم کے پیر کوئی نہیں ہوتے، جابر ظالم آدمی کی کوئی پیر، ظلم کی عمر بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ جو چیز ہمیشہ رہتی ہے وہ عدل ہے، جو ہمیشہ رہتا ہے وہ، ہم نہ مایوس کر دیتے ہیں غریبوں کو۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، غریبوں نے تھانوں میں پرچے کٹانے چھوڑ دیے، اس لیے کہ غریبوں کو گواہ بھی نہیں ملتا، ایسے اچھو پرچہ بھی نہیں کاٹتا، اور غریب کہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں تھانے جا کے اور الجھ جاؤں۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ غریب تھانے جانے کو تیار ہے، یعنی 50-60 ہزار کی چوری ہو گئی تو لوگ مقدمہ ہی نہیں کراتے، وہ کہتے ہیں اس سے ڈبل تو پرچہ کٹانے پہ لگ جائیں گے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ نقصان غریب نے غریب پر کیا ہے۔ اگر غریب تھوڑے کٹھے ہو جائیں نا، یہ جو بادشاہ بنتے ہیں نا، یہ امیروں کے بنانے سے نہیں بنتے۔ ان کو کون بناتا ہے؟ وزیر اعظم۔ تو اگر غریب کسی کو وزیر اعظم بنا سکتی ہے تو ظالم کا گریبان بھی پکڑ سکتے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں غربتوں میں۔ سنو، ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن الشام نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ کچھ تو لوگ 1-2 کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے۔ بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا، یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے۔ سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب 1-2 سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ غربتوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے۔ جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جال سے ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے۔ تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا، قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے، اس نے خرید لیے۔ میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا۔ اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا۔
اب ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، پردیسی بیچارے بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا. کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے. کہتے ہیں پردیس تھا تو انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے. کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہتا جا دوڑ جا. میں کانپنے لگا. میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، اتبا، اتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریح، ابو سفیان سب بیٹھے تھے. میں قریب گیا، میں نے کہا مکے کے سردارو میں تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں، میرے لیے مشکل بن گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے، وہ میری کل کمائی تھی، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے جا دوڑ جا، کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو. کہتے ہیں اتبا بولا. کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے. کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل. کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی. کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، تو کہاں الجھ گیا؟ وہ تو پیسے نہیں ملتے. کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی. یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ اللہ. اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی، ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں، اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا. ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں. کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اب میں کیا کروں گا، میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے. ادھر دیکھنا میری طرف. کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے، سادہ سا لباس، سادہ سا. حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے. اتبا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد پھبتی کسی مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بیٹھے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. وہ کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے تو وہ کیسے جائیں گے، اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے. کہتے ہیں میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے. غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ، وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے. کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے، تب میں ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا. لیکن کہتے ہیں میں قربان جاؤں ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا. حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو. کہتے ہیں 2 جملے، میں کھل کے رویا. 2 جملے صرف. پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو. ایک باری میریاں اکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو میں رویا. میں نے کہا محبوبہ میں آپ کو جانتا تو نہیں پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. کہتے ہیں میں رونے لگا تو حضور نے فرمایا چپ کر، رونے کی بات نہیں. میرے کاندھے پہ تھپکی دی، فرمایا پریشان نہ ہو. پہلا ہی جملہ، پوچھا بھی نہیں کام کیا ہے، یہ بھی نہیں بتایا مسئلہ کیا ہے. محبوب فرمانے لگے چپ کر، آنسو پوچھ لے، جیسے تو کہے گا نا ویسے ہی ہو جائے گا. وہ بریلی کے امام بولے اور فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی. کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی. کہتے ہیں پھر حضور نا میرا بازو پکڑا اور گھر لائے. تعلق نہیں پوچھا، رشتہ نہیں پوچھا، کام نہیں پوچھا. پھر حضور نے مجھے چٹائی پہ بٹھایا. میں کئی دنوں کا بھوکا تھا. دلوں کے حال جاننے والے رسول نے مجھے سرکہ دیا، کھانا دیا، شہد دیا، دودھ پلایا. جب میں سیر ہو گیا نا
اور کچھ مجھے تسلی ہوئی تو فرمانے لگے بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اونٹ بیچے تھے، حضور کو جانتے نہیں ابھی تک، وہ 2 اونٹ بیچے تھے، خرید لی ابو جہل نے، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے دوڑ جا، کوئی نہیں، حضور پردیس میں لٹ گیا ہوں، سرداروں کے پاس گیا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑا گنڈا ہے، وہ تو نہیں دے گا، کہتے ہیں میں نے بڑی باتیں سنائی تو محبوب نے ہلکا سا جملہ، ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نہ ہوتا ان کے دعوے لمبے چوڑے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا وہ تو مختصر بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کوئی پریشانی والی بات نہیں، دینے کیوں نہیں پیسے، دے گا کہ بس ہلکی سی بات۔ حضور فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کونسلر صاحب کبھی رکا بھی لکھ دیں تو ان کی مہربانی، اور ٹیلی فون کر دیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں 3 سال کا احسان تیرے اوپر چڑھ گیا ہے، تو میں نے پورا ہی فون کر دیا تیرے نام کا۔ حالانکہ جب ووٹ لینے آئے تھے تو کہتے تھے میں قوم کا خادم ہوں، اور پھر یہ قوم کا غریب آدمی دروازے پہ جا کے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بریڈ ٹھنڈا ہو گیا تھا تو گرم ہونے گیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ گاڑی باہر آ کے پوچھتے ہیں گڈی کرائی یا؟ شرم کرو، شرم کرو، وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ اگر اللہ نے تمہیں اعزاز دیا تو غریبوں کو رول کے مارو گے؟ شرم نہیں آتی؟ کل تک کہتے تھے قوم کے خادم ہیں، آج اسی قوم کا یہ حال کرتے ہو، تمہیں حساب دینا پڑے گا صبح قیامت، اللہ تم سے پوچھے گا۔ حضور نے فرمایا جس کے ذمے اللہ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، رعایا بنایا، اسے اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا پڑے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، قربان جاؤں۔ کہتے ہیں نبی کریم نے نظریں جھکائی ہیں، سادہ سا امامہ، سادہ سا لباس، اور سارے رستے میں باتیں کرتا رہا، پر حضور نہ ہلکا ہلکا میری طرف دیکھتے پر بولتے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں میں رستے میں سوچنے لگا کہ وہ تو بڑا گنڈا ہے اور محبوب تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، اس کے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ میں 100 باتیں کرتا ہوں، یہ ایک جواب دیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں ہمارے دور میں تو آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ جائے بندہ بولنا نہیں کوئی نہیں دیتا، ایسے لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی سیانی ہو گئی ہے۔ تو ایک شخص مجھے بڑی باتیں ایک دن بتانے لگے، کہنے لگے پاکستان اور پھر ہمارے ملک میں تو ہر بندہ کہتا ہے جی میں آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں رہنے دے یار، تو اتنی بات کا جتنی کا تجھے پتہ ہے، کس چکر میں ہم الجھ گئے؟ یوں لگتا ہے مجھے کہنے لگے جی میں کچھ خاص خبریں نہ دوں، میں نے کہا پاکستان کی رہنے دے، اب تو مجھے نہ امریکہ کی دے، چھوڑیں کچھ اللہ اللہ کریں، یہ بہت زیادہ کیلو کال انسان کو خراب کرتی۔ کچھ وقت تنہائی میں آدھا گھنٹہ ہی مصلے پہ بیٹھیں لیکن رب رب کریں، یہ دل آپ کے دل کو یہ چیز زندہ کرے گی۔ ہر وقت گپ شپ، ہر وقت کہانیاں، ہر وقت سٹوریاں، یہ چیز بے آبرو کر دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلکا بولتے، فرماتے دھیمے دھیمے چلتے نا، ابو جہل کا دروازہ آ گیا، حضور نے دستک دی، ابو جہل باہر آیا، وہ شخص کہتا ہے میں نے حضور کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ پھر بولے بریلی کے امام اور فرمانے لگے غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں ہے۔ کہتے ہیں حضور غضبناک ہو تو رب بھی جلال میں ہوتا ہے۔ حضور نے نظر اٹھائی اور میرے محبوب کا لہجہ گرجدار ہو، ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضور نے آواز اٹھائی، فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ چودھری بنتا ہے، غریبوں کے پیسے دبا کے چودھری بنے گا، دے اس کے پیسے۔ وہ شخص کہتا ہے اتنا کانپا ابو جہل کے اس کے تو منہ سے لفظ ہی رخصت ہو گئے۔ کہنے لگا جی میں ابھی لے کے آیا، ابھی ادھر سے عتبہ نے ایک بندہ بھیجا، کہنے لگا پتہ کرو وہاں بنتا کیا ہے، وہ بھی کونے میں جاسوسی کر رہا تھا، ابھی آیا میں ابھی۔ ابو جہل دوڑا گیا، پیسے اٹھائے لایا۔ حضور فرمانے لگے آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ، اسے مایوس نہ کر، تیرے محبوب نے تجھے سبق دیا ہے کہ تو اکیلا بھی کھڑا ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا، رب تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تیری شکایت نہ آئے۔ کہنے لگا جی آج کے بعد نہیں آئے گی۔ حضور نے نا اس غریب کو پیسے تھمائے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہنے لگا حضور آپ کا نام، تو محبوب فرمانے لگے تیرا کام ہو گیا نا، نام کو چھوڑ۔ کہنے لگا نہیں محبوبہ، اس شانوں والی ماں کا نام بتا جس کے گھر میں تیرے جیسا لال آیا، بتا اس عزتوں والے باپ کا نام جس کی صلب میں تیرے جیسا پھول کھلا، وہ شانوں والی برادری اور قبیلہ بتا جہاں تیرے جیسے نورانی لوگ آئے، محبوب بتائیں۔ حضور فرمانے لگے چھوڑ تیرا کام جو ہو گیا۔ محبوب یہ جملے کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ وہ جو جاسوس تھا وہ دوڑا آیا، آ کے کہنے لگا ان کے قریب نہ جانا، یہ جادوگر ہے معاذ اللہ، ان کی بات نہ سننا، ساحر ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ محمد عربی ہے، یہ محمد ابن عبداللہ ہے، اور پھر اس سے ہاتھ چھڑا کے دوڑنے لگا۔ وہ جاسوس کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا پیچھے ہٹ، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تیرے سردار بھی بکتے ہیں، اگر کائنات میں کوئی سچا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ میرے نبی کریم کی ذات ہے، بکتے ہیں سارے۔ دوڑ کے محبوب کے قدموں میں جا کے بیٹھا اور کہنے لگا کریمہ اتنے قریب آ گئے ہو تو اب مہربانی فرماؤ نا کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کتنے غریب ہیں جو مایوس ہو گئے، کیس چھوڑ دیے لوگوں نے، پیچھے ہٹ گئے، کچہری سے نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مجھے کیا لگے، کام اس کا ہے، یہ آگ ہے، اور آگ جب لگتی ہے نا میرے بھائی ایک گھر میں اور بجھائی نہ جائے تو وہ دوسرے گھر میں بھی آ جاتی ہے۔ اگر ایک پہ ظلم ہو رہا ہے نا، یہ مت سمجھنا اسی پہ ہو رہا ہے، یہ آگ تیرے گھر بھی آ جائے گی، یہ تیرے بچوں کو بھی جلائے گی۔ مایوسی نہ پھیلائیں، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھیں، لوگوں کے ساتھ۔ اور غریبوں کے حق میں ایک معاملہ اور بھی ہے، آج لوگ غریبوں کا تعاون اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں نے غریبوں کو بھکاری بنا دیا ہے، عادت ڈال دی ہے کہ مانگتے ہی رہو۔ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ غریب کو نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے تھے اس بندے کو زکوٰۃ لگتی ہے سارے اسی کو دو۔ جب اس کے پاس لاکھوں میں زکوٰۃ جمع ہوتی تو فرماتے اب تو نے اپنا کام کرنا ہے، تو نے آئندہ مانگنا نہیں۔ سٹینڈ کرتے تھے، سٹینڈ اس کو کھڑا کرتے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ سال ہم اس کو زکوٰۃ دیتے تھے، اگلے سال وہی بندہ خود زکوٰۃ دے رہا ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے نا مایوسی پھیلائی ہے، میں جی 100 کر کے بانٹتا ہوں جی، یعنی کسی کا کچھ بھی نہ بنے۔ آپ تھوڑا سا معیار بنائیں، یہ ماحول بدلیں۔ یہ مدرسے کے طالب علموں کو لوگوں نے ختم کی روٹیوں پہ لگا دیا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر میں MP MN کی دعوت ہو تو آپ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ اور بیٹھو ذرا دیگ لیٹ ہے ہماری، کہتے ہو؟ تو مدرسے کے طالب علموں کو کیسے کہتے ہو کہ 2 سپارے اور پڑھ لو دیگ لیٹ ہے؟ کیوں کہتے ہو؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کا؟ یہ وہ طالب علم نہیں جن کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ سمجھتے نہیں آپ بات کو میرے عزیز؟ تھوڑا غور کریں۔ یہ مایوسی، ہم نے بھکاری بنا دیا، روٹیاں لینے لائنوں میں لگا دیا طالب علموں کو۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا یہ علماء انقلاب کیوں نہیں برپا کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ تم انہیں اٹھنے نہیں دیتے، انہیں چکر میں ڈال دیا ہے۔ جس آدمی کو آپ اس چکر میں ڈالیں گے کہ وہ سارا دن تلاش کرے آج ختم کہاں پہ ہے، تو وہ انقلاب کیسے برپا کرے گا؟ آپ معیار بنائیں، مدرسے کو یونیورسٹی کا درجہ دیں، آپ ان بچوں پہ محنت کریں۔ اور سکولوں کالجوں کے بچے تو 6 سیپلیاں لے کے پاس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ مدرسے میں تو بڑے بڑے لائق سٹوڈنٹ آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، مایوسی سے نکالیں، غریب کی مدد اس طرح کریں کہ اس کا وقار قائم رہے، اس کی عزت۔ ہم نے نا لائنوں میں لگا کے غریبوں کو دیا ہے، پھر انہوں نے کہا بےزتی تو ہو ہی گئی، ہاتھ تو پھیل ہی گیا، پھر پکا ہی پھیل گیا۔ اگر آپ تنہائی میں دیں گے اور پھر اس کے کہیں گے کہ اس کا تو نے کچھ کرنا ہے، پھر معیار اور ہوگا۔ مسلم میں بھی ہے، پر کنز المال سے عرض کروں گا، اور بس بات بھی بڑی جلدی سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابا جی میرے احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں 10 بہنیں، ان کی ایک میں 6 ہیں۔ مجبور اور پریشان رہتا تھا، قرضے بڑے چڑھ گئے تھے۔ ایک سفر میں نبی کریم کے ساتھ گیا، واپسی پہ نا مجھے عجیب پریشانی ہو گئی۔ میں نے ایک بندے کے 6-7 دینار دینے تھے، سارے رستے مجھے ٹینشن تھی کہ میں جاؤں گا مدینے تو وہ مانگے گا۔ پھر میرے دل میں خیال تھا کہ میرا یہ اونٹ جو بوڑھا بھی ہے، بیمار بھی ہے، پر سواری کے بھی کام آتا ہے، ہل جوتنے کے بھی کام آتا ہے، پانی نکالنے کے بھی کام آتا ہے، دل کرتا تھا بیچ دو، اتنے کا 6-7 دینار کا تو بیک ہی جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا رب کریم اسے قبول فرمائے۔
جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ دعا حضرت شاہ صاحب فرمائیں گے؟ جی آپ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سے رخصت لوں گا چونکہ میرا سفر ہے۔ اجتماعی طور پر بھی میں نے السلام علیکم آپ سے عرض کر دیا ہے، وہ جب آپ لوگ بھاگتے ہیں دھکے لگتے ہیں تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ سے سلام ہو گئی، جب ملاقات ہو گئی یہاں تک آ گیا تو پھر اس سے آگے اور کیا ممکن تھا۔ اللہ آپ کو بہت ساری برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرما، اخلاص کی توفیق عطا فرما، ریاکاری، بناوٹ، تکبر، حسد، کینہ، عداوت، ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ جن دوستوں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے ہیں انہیں قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما، اللہ مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی نصیب فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، ذکر و فکر کے ذائقے عطا فرما، اے اللہ تقوی کے نور والی زندگی عطا فرما، کلمہ اسلام پہ موت نصیب فرما، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، اے اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، پاکستان کو استحکام اور دوام عطا فرما، اے عرش و فرش کے مالک بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت رزق عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح کی دولت عطا فرما، جہاں بیٹیاں نہیں وہاں بیٹیاں عطا فرما، جہاں بیٹے نہیں وہاں بیٹے عطا فرما، اے مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحمت فرما دے، ہم جو جانتے ہیں جو کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔